بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مرنے والے کی یہی خواہش تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر دردناک آواز میں بولی۔ وہ پڑھا لکھا تھا، نہ اس کے پاس کوئی ہنر تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے سائے سے بھی بچانا چاہتا تھا۔ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ اس کے بچوں کو ایک مجرم کی اولاد ہونے کے طعنے دیں۔ اس کے ساتھی اور دوست اسے دفنا دیں گے۔ کیا بچوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا باپ مارا گیا ہے؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، شاید کبھی نہیں، اس نے مغموم انداز میں سار ہلا کر کہا۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کا باپ ایک تاجر ہے اور کاروبار کے سلسلے میں باہر جاتا رہتا ہے۔ وہ ہفتے 15 دن میں ہم سب سے ملنے کے لیے یہاں آتا تھا اور خاموشی سے 1-2 راتیں گھر میں گزار کر چلا جاتا تھا۔ اس بار وہ نہیں آئے گا تو بچے پریشان ہوں گے، میں انہیں دلاسے دوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں صبر آ جائے گا، وہ سمجھ لیں گے کہ ان کا باپ کہیں کام آ چکا ہے۔ ایسے مجرموں سے اتنی نفرت تھی تو وہ خود مجرم کیوں بن گیا؟ تم نے اسے اس راستے پر چلنے سے کیوں نہیں روکا؟ ویرا نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ میں نے اسے ایک امیر تاجر سمجھا تھا، میرے گھر والے اس کے خلاف تھے۔ اس نے مجھے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ فیصلہ آباد کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ میرے نصیب پھوٹے تھے کہ میں ایک دن گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ کراچی بھاگ آئی اور ہم نے شادی کر لی۔ اس کے اصل دندوں کا مجھے اس وقت پتا چلا جب میں اس کے ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ بات کرتے اس نے اپنے دوپٹے میں منہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبر سے کام لو، ویرا نے اٹھ کر اسے دلاسا دیا۔ اب ماضی پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بڑوں کی عزت خراب کر کے جو کام کیے جاتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ غلط آدمی تھا اور آخرکار انہی چکروں کا ایندھن بن گیا۔ اب اس سے تمہارا پیچھا چھوٹ چکا ہے۔ اچانک اس نے اپنے منہ سے دوپٹہ ہٹایا اور آنسو بھری سرخ آنکھوں سے ویرا کو گھورتے ہوئے دبی دبی آواز میں کسی شیرنی کی طرح گرائی۔ میرے سامنے دوبارہ ایسی بات کہی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ میرا مرد تھا، میرا سہاگ تھا۔ اب میری مانگ اجڑ چکی ہے، میرا پوچھنے والا کوئی نہیں رہا۔ میں بے سہارا ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے اور تم کہہ رہی ہو کہ اس سے میرا پیچھا چھوٹ گیا۔ یہ بات اب نہ کہنا۔ اس عورت کا لہجہ بہت خونخوار اور جارحانہ تھا۔ روندی ہوئی گراہٹ میں عجیب سی دہشت تھی۔ ویرا سہم کر رہ گئی۔ وہ اس عورت کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے سے یکسر قاصر تھی۔ وہ شیر دل کو برا کہہ رہی تھی اور پھر اس کے مر جانے پر اپنے مان ٹوٹ جانے کا شکوہ بھی کر رہی تھی۔ محبت اور نفرت کے ملے جلے جذبوں میں گندی ہوئی باتیں ویرا کے لیے ناقابل فہم تھیں۔ بعد میں اس نے تمہیں یہ تو بتایا ہوگا کہ وہ غلط راستوں پر کیسے پڑ گیا؟ چند لمحوں کے اعصاب شکن سکوت کے بعد ویرا نے پوچھا۔ اس بار اس نے بہت احتیاط سے کام لیا تھا، جرم یا مجرم کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا تھا۔ پرانی کہانی تھی اس بیچارے کی۔ وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں بچپن میں مر گئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں سے تنگ آ کر وہ گھر سے بھاگ گیا اور برے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ اسے خوب استعمال کرتے رہے۔ جوان ہوا تو وہ خود بہت برا آدمی بن چکا تھا، لیکن دولت سے اپنے سب عیب چھپائے رکھتا تھا۔ تم کو میرے مرد کی ان ساری باتوں سے کیا دلچسپی ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ دوسری لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا سکیں۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرے مرد کے مقدر میں مرنا لکھا ہوا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر مر گیا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر مرا ہے۔ ویرا نے ڈرائنگ روم میں بھرے ہوئے سازو سامان پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ بہت سے لوگ دنیا میں کچھ لیے بغیر چلے جاتے ہیں اور ان کے بچے فاقوں میں پل کر بڑے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر چاروں طرف گھماتے ہوئے بولی۔ میرے پاس 10-20 ہزار کی نقدی کے سوا کچھ نہیں ہے، سارے خرچے وہ خود پورے کرتا تھا۔ یہ پیسے کب تک میرا ساتھ دے سکتے ہیں؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی دل میں اس کا خوف رکھنے والے لوگ زندہ ہیں۔ کل ایک آدمی پرسہ دینے آیا تھا، آج تم آئی ہو۔ کیسا اندھیر ہے کہ میرا مرد مر گیا، میں دل کھول کر رو سکتی ہوں، نہ اس کی میت گھر لا سکتی ہوں۔ میرے گھر کل 2 آدمی اس کی موت کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ وہ بہک رہی تھی، خود کو سنبھالے رکھنے کے باوجود اندر سے بکھری ہوئی تھی۔ پیسوں کی بات ادھوری رہ گئی
گئی تھی۔ ویرا کو اس کے بارے میں تجسس تھا۔ اس نے عورت کی بات کاٹ کر کہا، تم ابھی کسی کی خدا ترسی کی بات کر رہی تھی؟ پتہ نہیں وہ کون تھا، مجھے بچوں کی تعلیم اور پرورش کے لیے 2 لاکھ روپے دے کر گیا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میرے آدمی نے اس کا کوئی بڑا کام کیا تھا، معاوضہ لینے سے پہلے وہ مر گیا، وہ بچوں کا حق انہیں دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک غیر معمولی بات تھی، 2 لاکھ روپے کی رقم معمولی نہیں ہوتی۔ اس معاوضے کا کوئی گواہ تھا اور نہ دعوے دار، پھر بھی وہ ایماندار اور خدا ترس شخص از خود چل کر اس عورت کے پاس پہنچا تھا اور اسے وہ رقم ادا کر کے چلا گیا تھا۔ وہ ذکر سنتے ہی ویرا کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اسے فوری طور پر یاد آیا کہ مرنے سے پہلے شیر دل نے صرف ایک بڑا کام کیا تھا کہ کفیل کے ذریعے نیک ہاروے کو اس کے گھر میں مروا دیا تھا۔ اپنے اعترافی بیان کے مطابق وہ عام آدمیوں کے قتل کا معاوضہ 1 سے 1.5 لاکھ تک لیتا تھا۔ نیک بہت خاص آدمی تھا، اسے زبردست تحفظ اور مراعات حاصل تھی۔ اس پر شیر دل کو خود وار کرنا تھا۔ اسے یہ کام سونپنے کے وقت سوبراج انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ ممکن تھا کہ اس نے نیک کے قتل پر 2 لاکھ روپے کے معاوضے کی پیشکش کی ہو۔ دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ اصل بات 1 لاکھ کی ہی رہی ہو، لیکن شیر دل کی موت کی وجہ سے سوبراج نے اس کے ورثاء کے لیے 2 لاکھ روپے بھجوا دیے ہوں تاکہ زیر زمین دنیا میں اس کی پیازی اور دریا دلی کی شہرت ہو۔ شیر دل کے بیوی بچے گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شیر دل کے 1-2 مقربین سے اس کی بیوی کا رابطہ اور واسطہ رہتا تھا۔ سوبراج کو پورا یقین رہا ہوگا کہ وہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکے گی، زیر زمین دنیا میں سینہ بے سینہ سفر کرے گی، جس کے نتیجے میں اس کی ساکھ برقرار رہے گی اور شہر کا ہر بدماش اس کے ایک اشارے پر اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار رہے گا۔ وہ نقطہ ذہن میں آتے ہی ویرا نے اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ اس عورت کا زخم تازہ تھا، اس کے لیے پیسے سے زیادہ قیمتی اس کے مرد کی جان تھی جو ضائع ہو چکی تھی۔ دوران گفتگو وہ بار بار بہکتی اور جانے والے کو روتی رہی۔ اسے دوبارہ مطلوبہ موضوع کی طرف لانے کے لیے ویرا کو دیر تک اس کی چاپلوسی کرنا پڑی۔ بات بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی۔ ویرا کی یہ کوشش بھی آڑے آ رہی تھی کہ وہ عورت اس کا مدعا نہ بانپ سکے۔ ان باتوں میں یہ مما بھی حل ہو گیا کہ وہ بار بار اپنے جن بچوں کا ذکر کر رہی تھی وہ کہیں نظر کیوں نہیں آ رہے تھے۔ ان بچوں کی تعداد 3 تھی۔ بڑی بیٹیوں کی عمریں 7 اور 6 سال تھی، چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ وہ جولائی کا مہینہ تھا۔ اسکولوں کی گرمیوں کی تعطیلات میں تینوں بچے اپنے ماموں کے ساتھ فیصلہ آباد گئے ہوئے تھے۔ وہ خود شہر نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ اس کے آدمی کے گھر آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ وہ ہفتے 15 دن میں جب بھی موقع ملتا گھر آ جاتا تھا۔ اس وفاشوار عورت کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کا بگڑا ہوا شوہر اپنے بدماشوں کے بور سے نکل کر گھر آئے تو وہاں اسے خوش آمدید کہنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ دروازے پر تالا پڑا ہوا دیکھے اور مایوس ہو کر دوبارہ اپنی گناہوں کی دنیا میں لوٹ جائے۔ پچھلے روز آنے والے نے شیر دل کی بیوی کو اپنا کوئی نام نہیں بتایا تھا۔ اگر ویرا کا نظریہ درست تھا تو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ناظم آباد کے اس گھر کے دروازے پر آ کر شیر دل کا نام لینے والا کوئی خاص آدمی ہی ہو سکتا تھا۔ شیر دل سوبراج کا دستے راز تھا، اس اعتبار سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خاص آدمی تھے۔ اگر سوبراج کو شیر دل کے اڈے کے ساتھ اس کے خفیہ گھر کا پتہ بھی معلوم تھا تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ اس کے ایما پر اس کا کوئی بھی آدمی وہاں پہنچ سکتا تھا۔ ویرا کو اشارے مل رہے تھے کہ وہ صحیح سمت میں سوچ رہی تھی۔ وہ شیر دل کی بیوی سے ہمدردی جتا کر اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ اسے عورت فاؤنڈیشن کی طرف سے بچوں کی اسکول فیس کی صورت میں مسلسل ماہانہ امداد ملتی رہے گی۔ عورت فاؤنڈیشن کے مالی وسائل کا ذکر کرتے ہوئے اس نے عورت کو یہ بتایا کہ فاؤنڈیشن شہر کے مخیر حضرات کے تعاون سے اپنا کام آگے بڑھا رہی تھی۔ اگر وہ اسے 2 لاکھ روپے پہنچانے والے خدا ترس آدمی کا کوئی پتہ یا ٹھکانہ بتا سکے تو یہ عورت فاؤنڈیشن پر ایک احسان ہوگا، شاید وہاں سے اسے بھی کوئی گراں قدر عطیہ مل سکے۔ ویرا کے مسلسل اور عاجزانہ اصرار کے سامنے وہ عورت بے بس ہو گئی۔ فیسوں کی ماہانہ ادائیگی کے لیے ویرا اس کے بچوں اور اسکولوں کے ضروری قوائف دریافت کر کے نوٹ کر چکی تھی۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ فراخ دل شخص اسے اپنا فون نمبر دے کر گیا تھا تاکہ کسی مصیبت کے وقت وہ مدد کے لیے شیر دل کے حوالے سے اس فون نمبر پر پیغام دے دے۔ وہ عورت بچوں کی کسی کاپی پر لکھا ہوا وہ نمبر تلاش کرنے کے لیے گھر کے اندرونی حصے کی طرف گئی تو خوشی کے باعث اس کا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ وہ آگ لینے کے لیے آئی تھی مگر اسے پیغمبری مل
مل رہی تھی۔ شیر دل کی بیوہ سے ملنے کا ارادہ کرتے ہوئے یہ بات اس کے قیاس میں بھی نہیں تھی کہ اس طرف سے سوبراج اور شہر کے بدماشوں کے درمیان ہونے والے اہم ترین لین دین کی کوئی کڑی بھی مل جائے گی، لیکن اس غیر تعلیم یافتہ عورت کے تازہ زخم اور غیر محتاط انداز گفتگو کے باعث ویرا ایک بڑی کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اسے گھر میں بیٹھے کافی وقت گزر چکا تھا اور سلطان شاہ گاڑی میں کسی اداس الو کی طرح اکیلا بیٹھا بری طرح بنا رہا ہوگا، لیکن وہ مجبور تھی۔ اپنے شروع کیے کام کو ادھورا چھوڑ کر واپس جانا اس کے بس سے باہر تھا۔ چند منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد وہ اسکول کی ایک کاپی لے آئی۔ اس کے درمیانی صفحے پر بال پین سے ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ نمبر بہت آسان تھا، ویرا کو ایک نظر میں زبانی یاد ہو گیا، لیکن وہ کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے پرس سے قلم اور کاغذ نکال کر وہ نمبر نوٹ کیا اور دونوں چیزیں بے پرواہی سے اپنے پرس میں ڈال لیں۔ دعا کرو کہ یہ نیک آدمی عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری فاؤنڈیشن کا بھی ساتھ دے۔ یہ کام بن گیا تو میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی، ویرا نے اس سے کہا۔ مجھے 2 بندے میرے آدمی کا پرسہ دینے کے لیے آئے اور دونوں ہی نیکی کے فرشتے نکلے۔ وہ ممنونیت سے لبریز لہجے میں بولی، بس یہ خیال رکھنا کہ میرے بچوں کی فیس 10 تاریخ سے پہلے جمع ہو جایا کرے، 2 لاکھ روپے میں بینک میں ڈال دوں گی۔ فون نمبر مل جانے کے بعد ویرا پار لگا کر وہاں سے اڑ جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں 2-4 روز میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گی۔ تمہارے گھر پر فون تو لگا ہوا ہے نا؟ نہیں، اس نے مایوسی سے جواب دیا۔ میری اور شیر دل کی دوستی فون سے شروع ہوئی تھی، اس نے یہاں فون نہیں لگوایا۔ وہ کہتا تھا کہ فون پر آوارہ مرد سیدھی سادی عورتوں کو آسانی سے پھانس لیتے ہیں، یہ شیطانی چرخہ ہے۔ ویرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ مرنے والا ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا تھا۔ اس نے فون کے غلط استعمال سے اپنی بیوی کو نکاح سے پہلے اپنے جال میں پھانس کر اس کی زندگی برباد کی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے گھر میں فون کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے عورت کو کوئی جواب نہیں دیا، مسکرا کر رہ گئی۔ چند ثانیوں بعد وہ ویرا اس علم رسیدہ اور تنہا عورت کو الوداع کہہ کر اس گھر سے نکل آئی۔ سلطان شاہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا پھاڑ کھانے والی نظروں سے اسی گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے غصے کا اندازہ لگاتے ہوئے ویرا نے تقریباً دوڑ کر سڑک عبور کی اور دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اندر بیٹھے بیٹھے تمہارا انتقال ہو چکا ہے، اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا۔ حیرت ہے کہ تم اپنے قدموں پر چل کر آئی ہو، سلطان شاہ نے جلے بنے لہجے میں کہا۔ سنو گے تو حیرت سے اچھل پڑو گے، مجھے یہاں ایک غیر متوقع کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جلدی سے گاڑی آگے بڑھاؤ، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ وہ بولی، تم اپنی مرضی سے واپس آئی ہو، میں اپنی مرضی سے واپس جاؤں گا۔ سلطان شاہ نے سیٹ پر قدرے آگے سرک کر پائیدان میں اپنے پاؤں پسار دیے۔ میں کہتی ہوں، ارے باپ رے! ویرا کی بات پوری ہونے سے پہلے سلطان شاہ بکھلا کر بولا اور سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں عقب نما آئینے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ سالا کالا مچھر یہاں کہاں آ رہا ہے؟ اس نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ اضطراری طور پر ویرا کی گردن گھوم گئی۔ پیچھے کالے رنگ کی ایک بڑی موٹر سائیکل پر کالے کپڑوں والا ایک مدکوک شخص چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی سیاہ مونچھیں حاوی تھیں۔ انجن سٹارٹ کرتے ہی سلطان شاہ نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ کیا تم اس منحنی موٹر سائیکل سوار سے ڈر کر بھاگے ہو؟ ویرا نے تعجب سے پوچھا۔ اس کی صورت اور جسامت پر نہ جاؤ، یہ شیدہ ہے، اسی نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا تھا۔ او ہو، تو یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم تعزیت کے لیے پہنچے ہو یا راستے سے کہیں غائب ہو گئے ہو؟ مجھے اسی وقت اس کی آنکھوں میں ہلکے سے شبے کی جھلکیاں تیرتی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ سلطان شاہ نے گہرا سانس لے کر کہا، اسی لیے میں تمہاری طرف آنے کے بجائے رکشے میں واپس چل دیا تھا، لیکن یہ الو کا پٹھا یہاں کیوں دوڑا چلا آیا؟ فون پر شیر دل کی بیوہ سے بات کر سکتا تھا۔ شیر دل نے آج سے 10-11 سال پہلے فون پر اپنی بیوی سے عشق کا آغاز کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ گھر فون سے محروم ہے۔ اسے ڈر ہوگا کہ فون پر اس کی بیوی سے کوئی اور عشق لڑانا شروع نہ کر دے۔ اس وقت ہم بال بچے ہیں، یہ ذرا سی دیر پہلے آ جاتا تو تم اندر پھنس کر رہ جاتی۔ شیدہ اپنی آنکھوں سے بے رحم قاتل نظر آتا ہے، شک ہو جانے پر وہ تمہیں سرد مہری سے قتل کر ڈالتا۔ گاڑی کی رفتار بڑھاؤ اور راستہ بدل دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اس عورت سے بات کرتے ہی ہماری تلاش میں نکل کھڑا ہو۔ اس سے
سے تصادم ہمارے لیے بے سود ہوگا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے گاڑی ایک گلی میں گھمانے کے بعد مخالف سمت میں ڈال دی۔ اس وقت وہ ایک عقبی سڑک سے دوبارہ شیردل کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری اور غزالہ کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں دل ہی دل میں ویرا اور سلطان شاہ کے لیے خیر کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس تشویش اور فکر مندی کے ساتھ رہ کر مجھے ویرا پر غصہ بھی آ رہا تھا، جو بعض اوقات نہایت خود سری پر اتر آتی تھی۔ وہ نہ صرف خود گئی تھی بلکہ سلطان شاہ کو بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئی، جو لڑائی بڑائی کے معاملے میں ہمیشہ پیش رہتا تھا۔ بات اگر شیردل کی بیوہ سے ملاقات کی ہوتی تو مجھے اتنی فکر نہ ہوتی۔ اصل خرابی شیردل کے اڈے پر جانے اور وہاں سے اس عورت کے گھر کا سراغ لگانے میں مضمر تھی۔ وہ جگہ میری دیکھی بالی تھی اور کسی عورت کے جانے کے لائق نہیں تھی۔ دل کے قتل کا واقعہ تازہ تھا، اس کی لاش عیدی کے مردہ خانے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس مرحلے پر وہاں جا کر شیردل یا اس کی فیملی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ ویرا اپنے ذہن میں کیا پروگرام لے کر وہاں گئی تھی۔ 2 بجے کے قریب وہ دونوں واپس آئے تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس وقت ویرا سے میرا سامنا ہوتا تو کسی سنگین جھڑپ کی نوبت آ سکتی تھی۔ ان کی گاڑی کی آواز اس امر کی مظہر تھی کہ وہ دونوں کسی نہ کسی حد تک خیریت سے لوٹ آئے تھے۔ میں نے ویرا کا سامنا نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی خوابگاہ میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بلٹ کر لیا۔ میں اندر سے غصے میں پھونک رہا تھا، اس کے باوجود میں نے اجتماعی مفاد میں پسپائی کی راہ اختیار کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے باہر سے ان تینوں کی آہٹیں اور آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں خاموشی سے بستر پر پڑا، ویرا کے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، لیکن کہیں کچھ نہیں ہوا۔ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے اضطراری طور پر بٹن دبا کر اپریٹس اپنے کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ مہیش، جلدی آ جاؤ، اس وقت میں خطرے میں ہوں۔ میرے کانوں میں ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز آئی اور فون بند ہو گیا۔ وہ پیغام سنتے ہی میرا ذہن سنیل کی بیوی شیبا کی طرف گیا تھا۔ میں نے خود کو اس سے مہیش اگروال کے نام سے متعارف کرایا تھا۔ پیغام اسی کا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ آواز اس کی نہیں تھی۔ میں اس سے روبرو بہت دیر تک باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ ایک خوش غلاف عورت تھی اور مردوں سے ایک خاص صوتی رچاؤ کے ساتھ بات کرتی تھی۔ فون پر بھی میں دیر تک اس کی آواز سنتا رہا تھا، جو فون پر سنائی دینے والی آواز سے بہت مختلف تھی۔ مجھے اس مسئلے پر زیادہ دیر تک اپنا سر نہیں کھپانا پڑا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنے موبائل فون کے چند بٹن دبا کر آنے والی کال کا نمبر چیک کیا تو اسکرین پر ہمارے گھر کا فون نمبر میرے خیال کی تصدیق کر رہا تھا۔ ویرا نے مجھے کمرے سے باہر نکالنے کے لیے گھر کے عام فون پر آواز بدل کر مجھے وہ پیغام دیا تھا۔ وہ ویرا کی بے ضرر لیکن ذہانت سے بھرپور حرکت تھی۔ میرا غصہ یک لخت کافور ہو گیا۔ میں چند منٹ تک کمرے میں رکا رہا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ان تینوں کی نظریں میرے کمرے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ویرا نے اچھل کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم اپنی چھچوری حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے میں نے ترش لہجے میں کہا، تم کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ کیوں فون کیا تھا میرے موبائل پر؟ میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ویرا کا سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ مردہ سی آواز میں بولی، آئی ایم سوری، میرا خیال تھا کہ میں کچھ کامیابی حاصل کر کے آئی ہوں، اس بارے میں تم سے تبادلہ خیال کرنا ضروری ہے، زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر کہا، تم نے میرا خون خشک کر کے رکھ دیا، آرام سے بیٹھو اور بلا کم و کاست اپنی کہانی سنا ڈالو۔ ویرا اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، میں نے بھی ایک نشست سنبھال لی۔ میرے درست رویے کا یہ فائدہ ہوا کہ ویرا اپنی کامیابی کو بھول گئی۔ اس نے میرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شروع سے آخر تک کے واقعات تفصیل سے سنانے شروع کر دیے۔ ابتدائی حصے میں سلطان شاہ نے اصل کردار ادا کیا تھا، اس لیے اسے جا بجا ویرا کی توثیق کرنی پڑی۔ ویرا نے کسی بھی پس و پیش کے بغیر اس کی مداخلت قبول کر لی۔ ان دونوں نے باہمی کھنچاؤ کا حصہ گول کر دیا تھا، جو بعد میں انہی کی زبانی رفتہ رفتہ میرے علم میں آ گیا۔ اس وقت ان ضمنی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ مسز شیردل کا دیا ہوا فون نمبر ہے۔ آخر میں ویرا نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا ایک رکا میری طرف بڑھا دیا۔ ہند سے ویرا کی تحریر میں لکھے ہوئے تھے، یہ تو سرکاری فون نمبر ہے۔ میں نے 92 کے ابتدائی 2 ہندسوں پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ کہا، تم دھوکے سے
से कोई गलत नंबर ले आई हो। इसने कॉपी पर लिखा हुआ यही नंबर मुझे दिखाया था जो मैंने नोट कर लिया। वीरा ने खिफत से अपनी सफाई पेश की। इससे सफा तलाश करने में गलती हुई होगी। करेला और वो भी नीम चढ़ा। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी। सुल्तान शाह ने वीरा से मुखातब होकर कहा, तुम्हारे किस्से में करेला नीम के 2 पेड़ों पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मैं खुद भी कशीदगी की फजा को खत्म करने का ख्वाहां था। वो दोनों अपनी मुहिम में खासी कामयाबी हासिल करके लौटे थे। नतीजा हौसला अफजा रहा था, लिहाजा मैं इससे पहले की कदूरत को दिल से निकाल देना चाहता था। सुल्तान शाह ने एक हल्की फुल्की बात कही तो मैं इसी की तरफ मतवज्जो हो गया। ये करेले और नीम से तुम्हारा क्या मतलब है? मिसेस शेरदिल औरत है और फिर शायद जाहले मुतलक है, यानी करेली और वो भी नीम चढ़ी। इसने अपने हाथों की मुज़ाहका खेज हरकत के साथ वजाहत की। रही सही कसर हमारी वीरा बेगम ने पूरी कर दी, क्योंकि ये भी एक औरत है। मामला 2 औरतों के दरमियान था। जो कुछ हो जाता वो कम था। मर्द बेचारा बाहर बैठा लोगों के थपेड़े खा रहा था। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें इस नंबर को चेक कर लेना चाहिए। गजाला ने हंसते हुए तजवीज पेश की। बहुत से सरकारी मुलाजम दिल खोल कर दफ्तरी फोन का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। इसका बिल नहीं देना पड़ता और वो महफूज होता है। कल शाम से जलाल की कोई खैर खबर नहीं है। अचानक मुझे वो गैर मुतल्लका बात याद आ गई। इसने फोन पर कहा था कि वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाला है। वो रात को आया ना अब तक इसका कोई फोन आया। क्या इस सरकारी फोन नंबर के बारे में तुम इससे कोई मदद लेने के बारे में सोच रहे हो? वीरा ने रसानियत और नरमी से पूछा। इस बारे में किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं। मुझे वैसे ही इसका ख्याल आ गया था। वो आम तौर पर वादे की पाबंदी करता है। वादा पूरा करना मुमकिन न हो तो कम से कम फोन पर माजरत जरूर कर लेता है। वो बहुत बेचैनी से इस गुफ्तगू को जानने का ख्वाहिशमंद था जो कल दोपहर को मेरे और गैरी के दरमियान हुई थी। पिछली शाम से हम सब की मसरूफियात में यकायक तेजी आ गई थी। जलाल से फोन पर आखिरी गुफ्तगू होने और इससे कबल अव्वल खान के रुखसत होने के बाद सुल्तान शाह अमरीकियों की आमद की खबर लाया था और हमारी लंबी दौड़ लग गई थी। सुबह मैं गैरी हाट की तरफ निकल गया। वापस लौटा तो पता चला कि वीरा सुल्तान शाह को लेकर मिसेज शेरदिल की तलाश में निकली हुई थी। अब अपनी अपनी जगह मसरूफ थे। मेरी दानिश में ये अच्छी बात थी कि हम STF और IB के वसाइल पर इन्हिसार करने के बजाय अपने तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इसमें कामयाबी की उम्मीद नजर आ रही थी। चाहें तो आप खुद जलाल को फोन कर लें। गजाला ने मुझे मशवरा दिया। इसे छेड़ना मुनासिब नहीं। पता नहीं वो कहाँ उलझा हुआ होगा। वक्त मिलेगा वो खुद ही फोन कर लेगा। मैं इससे सिर्फ एक बात मालूम करना चाहता हूँ कि गैरी ने कल STF के खात्मे के बारे में धमकियाँ दी थी। इनकी क्या हकीकत है? इस बारे में तुम अव्वल खान की कही हुई बात बोल रहे हो? वीरा ने मुझे याद दिलाया। इसने कहा था कि ऐसी बड़ी तब्दीलियां आसमान से नाज़िल नहीं होती। अमेरिकी हुकूमत के ऐसे अज़ाइम होते तो इनकी तरफ से कोई न कोई पेशरफ्त हो चुकी होती। हम एक नए मौजू की तरफ भटक रहे हैं। गजाला ने हमें टोका। इस वक्त पहला मसला फोन नंबर का है जिसके जरिए सोबराज का कोई सुराग मिल सकता है। इस वक्त हम मुतदाद इंतहाओं के दरमियान झूल रहे हैं। वीरा ने संजीदगी से कहा। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों में गैरी हाट का नया किरदार है जो STF की बका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर नमूदार हुआ है। दूसरी तरफ शेरदिल की बेवा का मसला है। वो एक संगीन माशरती अलमिया है। मैंने वीरा की बात काट कर कहा, तुमने इसके बच्चों की जो उम्रें बताई हैं इनसे अंदाजा होता है कि फैसला आबाद में शेरदिल के टेलीफोन इश्क की कहानी की दाग बिल 11-12 साल पहले पड़ी थी। दोनों फरीक जवानी के जोश में बदमस्त थे। इन्होंने मुस्तकबिल को फरामोश करके बागियाना राह अपनाई और अपना घर बसाया। नतीजा सामने है। वक्त ने इस लड़की के इंतखाब को गलत साबित कर दिया। बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र ने शेरदिल को घर से दूर कर दिया। एक इशरे के बाद आज 4 इंसान इस गलत फैसले का नतीजा भुगत रहे हैं। मैं इस औरत से बात करते हुए हैरान हो रही थी। वीरा अपने शाने समेट कर बोली, यकीन नहीं आ रहा था अमली जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। इसकी बातें मुझे किसी फिल्म की कहानी से मिलती जुलती मालूम हो रही थी। तुम मुसलसल इसे औरत औरत कहे जा रही हो। सुल्तान शाह ने चिड़चिड़े लहजे में कहा। इसके साथ इतना वक्त गुजारने के बाद भी तुम इसके नाम से बेखबर हो। काश तुम वहाँ होते। वीरा बोली। इस पर बार बार रिक्कत अमेज जज्बाती दौरे पड़
رہے تھے، اسے سنبھالنا اور پھر کام کی بات جاری رکھنا بہت دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے دھیان ہی نہیں آیا کہ اس بد نصیب عورت کا نام پوچھ لیتی۔ اسے معلوم ہے کہ تم مریم ہو اور تمہارا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے ہے، غزالہ نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ میں اپنا کوئی موضوع تعارف نہ کراتی تو میرے لیے اس کے گھر میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا، اور کالا مچھر ذرا پہلے آ جاتا تو تمہارا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ سلطان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں ہمارے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا ہوگا۔ گھروں سے بھاگ کر شادی کرنے والے جوڑوں میں وہ ایک مثالی واقعہ تھا اور ایک خوفناک معاشرتی مسئلے کی عکاسی کرتا تھا۔ میڈیا کے ذریعے ملک میں آزادیوں کے فروغ اور دونوں اضلاع کے درمیان آزادانہ میل جول کی وبا پاکستانی معاشرے کی جڑوں میں تیزی سے سرایت کرتی جا رہی تھی۔ پسند کی شادی کسی بھی دور میں معیوب نہیں رہی تھی۔ روشن خیال اور شائستہ گھرانوں کے بزرگ اس اہم معاملے میں اپنے جگر گوشوں کی پسند اور ناپسند کو اولین ترجیح دیتے چلے آئے تھے۔ رشتوں کی تلاش میں گھر سے قدم نکالنے سے پہلے وہ ہر ممکن ذریعے سے یہ اطمینان کر لیتے تھے کہ کسی کے دل کی ڈوری کہیں اٹکی ہوئی نہ ہو۔ اس ابتدائی احتیاط کے بعد بھی جو کچھ طے ہوتا تھا، اس کے لیے بالواسطہ طور پر بچوں کی پسند یا ناپسند کا دھیان رکھا جاتا تھا۔ وہ صدیوں پرانی خاندانی روایات تھیں جن کے ذریعے رشتوں کے بندھن ہمیشہ بہت مضبوطی سے جڑے رہتے تھے۔ کچھ عرصہ سے نئی نسل کے چند مخصوص طبقوں میں بڑوں سے بغاوت کر کے گھروں سے فرار ہونے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ خاندان کی عزت اور نیک نامی کے لیے بہت سے واقعات سختی سے دبا دیے جاتے تھے۔ کسی کو کانوں کان ان کا پتہ نہیں چلتا تھا، بس سینوں کے داغ زندگی بھر رشتے رہتے تھے۔ ظاہری طور پر وقت کی دھول ایسے واقعات کی پردہ پوشی کر لیتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی جوشیلا جوڑا پردیش والوں کے ہتھے چڑھ جاتا تھا یا انا پرست بزرگ باغیوں کی سرکوبی کے لیے خام ٹھونک کر میدان میں اتر آتے تھے تو چند روز کے لیے اخبارات کو اپنی سنسنی خیز سرخیوں کا مواد مل جاتا تھا اور پھر شب و روز پہلے کی طرح ہو جاتے تھے۔ ایسے رجحانات طویل مباحث اور اصلاح کے طلبگار تھے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی سماجی مسئلہ نہیں تھا، وہ ہمارا موضوع نہیں تھا۔ ہم اس کی اہمیت کا ادراک کر رہے تھے لیکن اس کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ دیر تک خاموشی سے ان تینوں کے مذاکرات سننے کے بعد میں نے ویرا کے لائے ہوئے فون نمبر کو چیک کر کے اس کا سراغ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر والے فون پر CSD مسلسل آن رہتی تھی۔ وہ سرکاری فون کا معاملہ تھا، اس لیے احتیاط ضروری تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ نمبر ملا لیا۔ ان تینوں کو اندازہ تھا کہ اس وقت ساری اہمیت ویرا کے لائے ہوئے فون نمبر کی تھی۔ میں اسی پر رابطہ کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریسیور دیکھ کر ان تینوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ہمتاً میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کون بول رہا ہے؟ فون پر مردانہ آواز میں ہیلو سن کر میں نے پوچھا۔ بابا، یہ میرا نمبر ہے، تم نے ملایا ہے، تم بتاؤ گے تم کس سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے ہلکی سی ناگواری کے ساتھ کہا گیا۔ مجھے صرف نمبر دیا گیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کس سے بات ہوگی۔ میں نے دھیمے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ کوئی راست باز اور اصول پرست افسر ہوتا تو میرے مبہم جواب پر تنک کر اپنا فون بند کر دیتا، لیکن وہاں دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ میرے کانوں میں اس کی الجھی ہوئی آواز آئی، یہ نمبر تمہیں کس نے دیا ہے؟ ایک عورت نے جو حال ہی میں بیوہ ہوئی ہے۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہہ ڈالا۔ صبح ہو جانے کے بعد میں نے اپنے مخاطب پر ہر کارڈ کھیل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اوہ، کہو کیا پیغام ہے اس کا؟ دوسری طرف سے جلدی سے سوال کیا گیا۔ میرا دیا ہوا اشارہ اس نے فوری طور پر سمجھ لیا تھا۔ وہ تمہاری معاونت کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہاری ممنون ہے۔ ہم لوگ بھی اس کی کچھ مدد کر رہے ہیں، مگر ہمارے وسائل محدود ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن پریشان حال اور بے سہارا خواتین کی مدد کرتی ہے۔ اس بارے میں ہم تمہارا تعاون چاہتے ہیں۔ تم کس فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہو؟ یکا یک اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ عورت فاؤنڈیشن، میں نے جواب دیا۔ یہ عورتوں کی معاشی اور معاشرتی امداد کے لیے قائم کیا ہوا ایک کثیر المقاصد ادارہ ہے جو اس وقت 711 باڑ میں گئی۔ تمہاری فاؤنڈیشن دوسری طرف سے غصیلے انداز میں میری بات کاٹ دی گئی۔ یہ سرکاری دفتر ہے، کوئی یتیم خانہ نہیں ہے جو عورتوں کی مدد کرتا پھرے۔ وہ فکرہ مکمل ہوتے ہی لائن بے جان ہو گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اب مسز شیردل کی شامت آ جائے گی، ویرا
वीरा ने बेसाख्ता कहा, तुमने ये बताकर अच्छा नहीं किया कि फोन नंबर तुम्हें इसने दिया है। इस नुक्ते के बगैर पता नहीं चल सकता था कि इस नंबर का शुभराज से कोई ताल्लुक है। मेरी बात सुनते ही इसने तुम्हारी औरत का पैगाम जानना चाहा था। मिसेज शेरदिल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो भूल कर भी इसकी तरफ नहीं जाएंगे। गजाला ने मेरा साथ देते हुए कहा, तीर कमान से निकल चुका है, नंबर दिया जा चुका है, अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो अपनी किसी हकीकी जरूरत के लिए भी फोन करेगी तो इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। इसे सिर्फ 1-2 लाख रुपए पर गुजारा करना होगा। 2 लाख वो ले चुकी है, फीसों की रकम हम देंगे। इसने हमसे तावन किया है, मेरे वादे के मुताबिक इसका सिला मिलना चाहिए। एक कातिल और पाजी शख्स की औलादों की तालीम और तरबियत में मदद देकर हम बहुत बड़ा काम करेंगे। हम अपने मसाइल में घिरे रहते हैं, हर महीने रकम पहुंचाने का खाटराग हमारे बस से बाहर है। मैंने नेक नीति से कहा, चाहो तो इसे यकमुश्त 1-2 लाख दे दो, वो इसके बच्चों की बरसों की फीसों के लिए काफी होंगे। वेरी गुड, वीरा खुश हो गई, तुम्हारी तजवीज ज्यादा बेहतर है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा मान रखोगे, मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा है, मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। तुम पटड़ी से उतर रही हो, सुल्तान शाह ने वीरा से कहा। अब ये बात साबित हो चुकी है कि इस सरकारी फोन का शुभराज से गहरा ताल्लुक है, तो हमें तेजी से काम करना चाहिए। देर हुई तो हम इस कामयाबी के सम्राट से महरूम रह जाएंगे। महरूमी का ज्यादा अंदेशा नहीं है। मैंने इत्मीनान से कहा, इसे कोई टेढ़ी बात की जाती तो वो भड़क सकता था। मैंने वही बात आगे बढ़ाई है जो वीरा ने मिसेज शेरदिल से की थी, यानी औरत फाउंडेशन नाम के इस तसलसल की वजह से इसे कोई शुबा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।